آج عورتوں سے کھیلا جا رہا ہے. کتنے پرسنٹ لڑکے اور مرد ہیں جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور عورتوں کی چاہت نہیں رکھتے ناجائز طور پہ. اللہ جسے بچائے وہ بچ گیا، لیکن اکثر و بیشتر تو. اور پھر زندگی سے کھیل کر سب لوٹ کر پھر کہتے ہیں گھر والے نہیں بول رہے، ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مان رہی، بھابھی نے اڑنگی ڈال دی ہے، بھائی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. اور پھر یعنی کہ آپ نے تو سب لوٹ لیا اس بھورے کی طرح، اس بھورے کی طرح جو پھول پہ بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے اور دوبارہ پھر اس پھول کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. لیکن اس پھول کا کیا، اس کی تو پوری زندگی برباد ہوگی، تباہ ہوگی. پھر جانتے ہیں تم تو چھوڑ کر کے اس کو بھول جاتے ہو، لیکن اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بد دعا بنتی ہے. اس کی زندگی کا اجاڑ، اس کی ایک ایک آہ باب اجابت الہی سے جا کے ٹکراتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، کہا معاذ تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں سن لے، کبھی مظلوم کی بد دعا مت لینا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. ادھر مظلوم کی آہ اٹھتی ہے اور ادھر خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. بیٹیوں اور عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کر کے حاجی نمازی بننے کا ڈھونگ رچانے والی قوم تک کاش یہ جملے پہنچے. فقی لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک چڑیا سے کھیلا ہوگا، ایک چڑیا سے کھیلا ہوگا، یعنی چڑیا سے کھیل کے اس کو مار ڈالا. قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے بھی عدل چاہیے. فلاں بندے نے میری جان سے کھیلا تھا اور میری جان سے اس نے کھیلا تھا، زندگی سے کھیلا تھا. اللہ اکبر. تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چڑیا کی وہ نازک سی آواز بجلی کی کڑک کی طرح میدان محشر میں سنائی دے گی اور اللہ فرمائے گا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں آج سب کے ساتھ عدل کروں گا. جس نے چڑیا کی جان سے کھیلا اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی ہو تو سب برباد اور ضائع کر دی جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے. آپ سے پوچھتا ہوں جو چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور وہ چڑیا فریاد کرے گی. لیکن اللہ اکبر جس نے کسی بیٹی کی آبرو سے کھیلا ہوگا، جس نے کسی عورت کی عزت سے کھیلا ہوگا، آج 3 بچے پیدا کرنے کے بعد بیوی کو طلاق دے کر میکے کی دھمکی دینے والوں، آپ نے تو اس کا سب کچھ لے لیا ہے، بڑے غرور سے طلاق دے رہے ہو. کسی نے کہا تھا میں شاید اس کو من نون بیان نہ کر سکوں، لیکن کہا تھا مجھے طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی واپس کر دو. میرے جہیز کے ساتھ جہیز واپس جا سکتا ہے لیکن کیا اس کا شباب بھی واپس جا سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے رسول اللہ کو آئیڈیل نہیں بنایا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ آج کل 31st نائٹ کا بڑا فیشن ہے، ممبئی لوگ آئیں گے، گوا لوگ جائیں گے، کیا کریں گے 31st نائٹ کے نام پہ عورت سے کھیلنا ہے، عورتوں سے کھیلنا ہے. میں کہتا ہوں 31st نائٹ تو پہلی بات ہمارا تہوار ہے بھی نہیں اور ہمارے کسی تہوار کے اندر عورت کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا تہوار، ذمہ داری سے عرض کروں، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے. ہمارے مسلک میں کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے.